بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 15 ایک پوئم ہے، ونس اپان اے ٹائم۔ اس کو لکھا ہے جبریل اوکارا نے۔ یہ ہے پیج نمبر 141، پیج صفحہ نمبر 141۔ تو اس پوئم نے جبریل اوکارا نے پرانے زمانے اور جدید زمانے کا موازنہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ اپنے دل میں خلوص رکھتے تھے، وہ سچے تھے اور ایماندار تھے، لیکن آج کے زمانے کے لوگوں میں منافقت، مصنوعی پن، خود غرضی اور دکا پایا جاتا ہے۔ تو پرانے اور جدید زمانے کے لوگوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک گفتگو ہے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان اس پوئم کے اندر۔ تو چلو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں پیرافریز اور ایکسپلینیشن بھی کرتا جاؤں گا، آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ ونس اپان اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یعنی ایک ایسا زمانہ تھا۔ ونس اپان اے ٹائم سن، بیٹے ایک ایسا زمانہ تھا، ایک ایسا زمانہ بھی تھا۔ دے یوز ٹو لاف، کہ وہ ہنسا کرتے تھے، یعنی دے کہ وہ، یعنی کیا مطلب کہ لوگ ہنسا ہوا کرتے تھے یا ہنستے تھے ود دیئر ہارٹس، اپنے دلوں سے، یعنی جب لوگوں کے دلوں میں جب وہ ہنستے تھے تو ان کے دلوں میں حقیقی خوشی پائی جاتی تھی۔ اینڈ لاف ود دیئر آئیز، اور وہ اپنی آنکھوں سے ہنستے تھے، یعنی جب وہ ہنستے تھے تو ہنسنے کے دوران ان کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی تھی وہ حقیقی ہوتی تھی۔ بٹ ناؤ دے اونلی لاف، لیکن اب اب لوگ اونلی لاف، صرف ہنستے ہیں ود دیئر ٹیتھ، اپنے دانتوں سے، یعنی آج کل کے لوگ صرف اپنے دانت دکھاتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ پہلی والی جیسی حقیقی خوشی نہیں ہوتی۔ وائل دیئر آئیز بلیک کولڈ آئیز، جبکہ ان کی آئیز بلیک، یعنی برف کے بلیک کی طرح، کولڈ آئیز، سرد آنکھیں، کیا کرتی ہے؟ سرچ، تلاش کرتی ہے، بیہائنڈ مائی شیڈو، میرے سائے کے پیچھے، یعنی وہ میرے پیچھے، یعنی لوگوں میں خامیاں تلاش کرتی رہتی ہے۔ ان کی آنکھیں، ان کی سرد آنکھیں، ان کی سرد مہری کی آنکھیں لوگوں میں خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرتی رہتی ہے۔ تو اب اس کا پیرافریز اور ایکسپلینیشن، اسٹینزا نمبر 1۔ تو اس کا پیرافریز ہے، مائی سن دیر واز اے ٹائم وین پیپل یوز ٹو لاف ود ٹرو فیلنگس، دیئر آئیز شوڈ دی سنسیریٹی پریزنٹ ان دیئر لافس، بٹ دی ٹائم ہیز گان، ناؤ دی لاف آف دی پیپل از نو مور سنسیئر اینڈ جینون، اصلی۔ دیئر کولڈ آئیز سرچ فالٹس اینڈ شارٹ کمنگز ان پیپل۔ تو اس کا ایکسپلینیشن، دی پوئٹ کنٹراسٹ ہاؤ دے ہیڈ بین اینڈ ہاؤ دے ہیو چینجڈ ود دی ٹرانسفارمیشن آف دی سوسائٹی، ٹرانسفارمیشن، تبدیلیاں۔ ہی ٹیلز ہز سن how the people in his generation showed their emotions genuinely, as he shows there had been the true happiness and innocence inside humans in the past. He views the people now laugh just to display a laugh that is with dark intentions inside their hearts. When they meet a person, they search whether he is alone or someone else is behind him, or try to explore the private background of the person. The icy cold eyes and laughing only with teeth is a vivid picture of mistrust built among each other in the modern society. تو اب سٹینزا نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ سٹینزا نمبر 2،
اچھا، دیر واز اے ٹائم انڈیڈ، بے شک ایک وقت تھا، بے شک ایک ایسا زمانہ بھی تھا، دے یوز ٹو شیک ہینڈس، کہ وہ ہاتھ ملاتے تھے، وہ مصافحہ کرتے تھے، ود دیئر ہارٹس، اپنے دلوں کے ساتھ، یعنی ان کے دل صاف ہوتے تھے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے تو ان کے دل صاف ہوتے تھے. بٹ دیٹس گان، لیکن اب یہ جا چکا ہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. سن بیٹے، لیکن بیٹے اب وہ زمانہ نہیں رہا. نو دے شیک ہینڈس، اب وہ ہاتھ ملاتے ہیں، اب لوگ ہاتھ ملاتے ہیں وداؤٹ ہارٹس، بغیر دلوں کے، یعنی ان کے دلوں میں اب وہ پہلے والی جیسی خلوصاں نہیں پائی جاتی. وائل دیئر لیفٹ ہینڈ سرچ، جبکہ ان کا یعنی جب لوگوں کا یعنی اس وقت لوگوں کا جو لیفٹ ہینڈس ہوتے ہیں، ان کے جو بائیں ہاتھ ہوتے ہیں، سرچ وہ تلاش کرتے ہیں ان کے بائیں ہاتھ، مائی ایمٹی پاکٹس، میرے خالی جیبوں، یعنی اب لوگ ایک دوسرے کی مالی حیثیت دیکھتے ہیں، وہ اپنا فائدہ تلاش کرنا، وہ اپنے فائدے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اس شخص سے مجھے کیا حاصل ہوگا. تو اب اس کا پیرافریز اور ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس اسٹینزا نمبر 2 کی. تو اسٹینزا نمبر 2 پیرافریز. In the past, people used to shake hands from the core of their hearts. My son, that time has gone now. یعنی اب وہ زمانہ جا چکا ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا. In the society of the modern world, people no more shake hands with their hearts. They have become materialistic and seek advantage in other people. اب وہ میٹریلسٹک بن چکے ہیں، یعنی اب لوگ دولت کے ساتھ صرف محبت رکھتے ہیں. میٹریلسٹک یعنی مادی سے مراد ہے اس دنیا کی دولت اور آسائشوں کے ساتھ محبت رکھنا. تو اس کا ایکسپلینیشن. This peculiar action points to another interesting idea. It is materialism and selfishness. Now people only think about what the other person has for them. If they don't have what they need, they feel like ignoring the person even if they were in touch in the past. They'll shake your hand. They only want to know your financial status. تو یہ تھا اسٹینزا نمبر 2. تو اب اسٹینزا نمبر 3. اسٹینزا نمبر 3. اچھا. فیل ایٹ ہوم کم اگین. فیل ایٹ ہوم، اپنے گھر پر محسوس کرو، یعنی اس کو اپنا گھر سمجھے. یعنی جب لوگ دوسروں کے گھروں میں مہمان بنتے تھے تو جو وہ میزبان ہوتے تھے جن کے گھروں میں وہ جاتے تھے تو وہ لوگ ان کی بہت زیادہ وہ خاطر مدارت کرتے تھے. انہیں یہ کہتے تھے کہ اس کو اپنا گھر سمجھو. کم اگین، دوبارہ آئے، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. دیس سے وہ کہتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں اینڈ وین آئی کم، اور جب میں آتا ہو، اگین دوبارہ، اینڈ فیل ایٹ ہوم، تو پھر بھی میں اپنے آپ کو اپنے گھر پر جیسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں اپنے گھر میں ہوں. یعنی دوسری دفعہ بھی وہ مجھے خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنا گھر سمجھے. ونس ٹوائس، یعنی یہ ایسا ایک یا دو دفعہ ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے. ترائس ول بی نو ترائس، دیر ول بی نو ترائس، یعنی تیسری دفعہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی تیسری دفعہ جب میں ان کے گھر جاؤں گا تو تیسری بار وہ میری اس جیسی یا پہلے یا دوسری بار جتنی میری خاطر انہوں نے کی تھی اب وہ نہیں کریں گے تیسری دفعہ جب میں ان کے گھر جاؤں گا. تو اب وہ میری عزت نہیں کریں گے تیسری بار. فار دین آئی فائنڈ ڈورس شٹ آن می،
کیونکہ اس دفعہ میرے لیے اس گھر کے دروازے بند ہوں گے، میں ان کے دروازوں کو بند پاتا ہوں۔ تو یعنی اس دفعہ وہ مجھے اندر جانے نہیں دیں گے۔ تو اب اس کا پیرافریز اور ایکسپلینیشن۔ پیرافریز اور ایکسپلینیشن۔ اچھا، اسٹینزا نمبر 3 کی پیرافریز۔ They say that considered it your own home when I become a guest for the first time. They welcome me for the second time, but I find the door shut when I go there for the third time. تو اس کا explanation: This is another realization of the modern society. People love to lead a life of isolation. یعنی لوگ تنہا زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ In the past, people welcomed strangers to their houses. However, with the changes of the society, people hated their personal life to be disturbed by guests. یعنی اب لوگ جدید زمانے میں، جدید معاشرے میں لوگ میزبانوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ This stanza reveals the poet's regretful feelings about this disconnection of social relationships اور social values۔ تو اب اسٹینزا نمبر 4 پڑھیں گے۔ اسٹینزا نمبر 4۔ اچھا، So I have learned many things, son. تو میرے بیٹے میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہے۔ I have learned، میں نے سیکھی ہے، many things، بہت سی چیزیں۔ I have learned، میں نے سیکھی ہے، to wear، پہننا، many faces، بہت سے چہرے۔ یعنی میں نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح میں مختلف حالات میں اپنے رویے کو تبدیل کروں۔ یعنی میں حالات کے مطابق، حالات کی مناسبت سے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں، اپنے رویے کو۔ لائک ڈریسز، کپڑوں کی طرح، لباس کی طرح۔ ہوم فیس، یعنی گھر میں میرا رویہ ایک قسم کا ہوتا ہے۔ آفس فیس، تو دفتر میں میرا رویہ اور قسم کا ہوتا ہے۔ اسٹریٹ فیس، گلی میں میرا رویہ، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اس وقت میرا رویہ اور قسم کا ہوتا ہے۔ ہوسٹ فیس، یعنی جب میں میزبان بنتا ہوں، میرے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو اس وقت میرا رویہ یا میرے معاملات اور قسم کے ہوتے ہیں۔ کاکٹیل فیس، یعنی جب میں کسی پارٹی میں ہوتا ہوں، کاکٹیل کہتے ہیں شراب کی پارٹی، یا انگریز لوگ جب کوئی پارٹی منعقد کرتے ہیں اس میں مختلف لوگ آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کاکٹیل۔ تو اس کاکٹیل پارٹی میں میرا رویہ، میرا چہرہ اور قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت میرے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ with all their confirming smiles، یعنی میں ان تمام کی طرح، یعنی اس پارٹی میں جو دوسرے لوگ آئے ہوتے ہیں، میں ان کی طرح اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کنفرمنگ، یعنی ان کے مطابق میں بھی ان کی طرح مسکراتا ہوں، حالانکہ یہ حقیقی مسکراہٹ نہیں ہوتی میرے چہرے پر۔ لائک اے فیکسڈ پورٹریٹ اسمائل، یہ اس طرح ہوتی ہے فیکسڈ، یعنی کوئی چیز جب فیکس ہوتی ہے، پورٹریٹ تصویر، اسمائل مسکراہٹ، یعنی ایک تصویر جو ہوتا ہے اس میں جب کوئی بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی حقیقی اسمائل، حقیقی مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا ایکسپلینیشن، پیرافریز اور ایکسپلینیشن اسٹینزا نمبر 4 کی۔ یہ اسٹینزا نمبر کون سا ہے؟ اسٹینزا نمبر 4 تھا یہ۔ 1 2 3 4، یہ اسٹینزا نمبر 4 تھا۔ تو اب اسٹینزا نمبر 4 کا پیرافریز اور ایکسپلینیشن۔ پیرافریز:
I have learned so many bad things, my son. I have learned how to change face like dress in different situations. I wear faces like office, street face and home face. My smile is like the smile in the portrait which does not contain any pure feelings. تو اس کا ایکسپلینیشن دی پوئٹ سیٹرائزز یعنی شاعر طنز کرتا ہے the plastic nature of a sophisticated society. He shows how the smile has been changed according to different social occasions. He confesses that he had to change himself to be conformed with the social norms in order to survive. تو اب اسٹینزا نمبر 5 پڑھیں گے. اسٹینزا نمبر 5. اچھا. اینڈ آئی ہیو لرن ٹو، اور میں نے یہ بھی سیکھا ہے، ٹو لاف ہنسنا، اور میں نے ہنسنا بھی سیکھا ہے ود اونلی مائی ٹیتھ، تو صرف دانت کے ساتھ، یعنی میں نے صرف دانت کے ساتھ ہنسنا بھی سیکھا ہے. میں صرف دانت دکھاتا ہوں جبکہ میرے دل میں حقیقی خوشی نہیں ہوتی. اینڈ شیک ہینڈس وداؤٹ مائی ہارٹ، اور میں نے بغیر دل کے یعنی بغیر خوشی کے، بغیر خلوص کے مصافحہ کرنا یا ہاتھ ملانا بھی سیکھا ہے. آئی ہیو آلسو لرن ٹو سے گڈ بائی، میں نے گڈ بائی بھی سیکھا ہے، میں نے گڈ بائی خدا حافظ کہنا بھی سیکھا ہے. وین آئی مین، جب میرا مطلب ہوتا ہے، یعنی جب میں کسی کو خدا حافظ کہتا ہوں تو اس وقت میرا مقصد ہوتا ہے گڈ ریڈینس، چھٹکارا حاصل کرنا. یعنی تو اس وقت میرا مقصد، جب میں کسی کو گڈ بائی کہتا ہوں، خدا حافظ کہتا ہوں، تو اس سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے میں جان چھڑا لوں، چھٹکارا حاصل کروں. گڈ ریڈینس، چھٹکارا حاصل کرنا. ٹو سے گلیڈ ٹو میٹ یو، اور یہ کہنا بھی میں نے سیکھا ہے گلیڈ ٹو میٹ یو، کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی. وداؤٹ بینگ گلیڈ، حالانکہ میں بغیر خوشی کے ہوتا ہو، یعنی حالانکہ میں خوش نہیں ہوتا ہو، مجھے خوشی حاصل نہیں ہوتی. اینڈ ٹو سے، اور یہ کہنا بھی میں نے سیکھا ہے اٹس بین نائس ٹاکنگ ٹو یو، کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا. آفٹر بینگ بورڈ، بور ہونے کے بعد، حالانکہ میں بور ہوتا ہوں دوسروں سے، جب میں باتیں کرتا ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو اس سے میں بور ہوتا ہوں. میں انہیں ویسے کہتا ہوں کہ آپ سے بات کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی، حالانکہ مجھے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی. اس وقت میں بور ہوتا رہتا ہوں، بوریت محسوس کرتا ہوں. تو اب اس کا پیرافریز اور ایکسپلینیشن اسٹینزا نمبر 5. اچھا، پیرافریز اسٹینزا نمبر 5 کا. آئی ہیو لرن ٹو لاف وداؤٹ ہارٹ اینڈ وداؤٹ اینی فیلنگس لائک دی ماڈرن پیپل. آئی ہیو لرنڈ how to get rid of people by saying goodbye. I show happiness when I meet people, but in fact I am not happy. I have learned to say nice to meet you after being bored. Explanation. The poet has shaped himself in the customs and traditions of the modern society in which he does not want to live. He smiles by showing his teeth to show happiness and shakes hands with the people just for the sake of it. The poet criticizes the fake emotions demonstrated by the society to maintain the sophisticated social customs. تو اب اسٹینزا نمبر 6 پڑھیں گے. اسٹینزا نمبر 6. نمبر 6. بٹ بلیو می سن، لیکن بیٹا میرا یقین کر لے. بلیو می، میرا یقین کر لے. آئی وانٹ ٹو بی، کہ میں بننا چاہتا ہوں. وٹ آئی یوز ٹو بی، کہ جس طرح میں تھا، میں اس طرح ہونا چاہتا تھا جس طرح میں ہوا کرتا تھا. وین آئی واز لائک یو، جب میں آپ کی طرح تھا. آئی وانٹ، میں چاہتا ہوں. ٹو ان لرن،
بلانا، میں بلانا چاہتا ہوں. آل دیس میوٹنگ تھنگز، یہ تمام میوٹنگ یعنی بیکار چیزیں، یہ فضول چیزیں، یہ نقصان دہ چیزیں، میں ان تمام نقصان دہ یا بیکار چیزوں کو بھولنا چاہتا ہوں. موسٹ آف آل، سب سے زیادہ، آئی وانٹ ٹو ری لرن، میں دوبارہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ بننا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو دوبارہ بننا چاہتا ہوں. ہاؤ ٹو لاف، کہ کس طرح ہنسا جائے، کہ کس طرح چہرے پر خوشی لانا چاہیے. فار مائی لاف ان دا مرر، کیونکہ شیشے میں میری مسکراہٹ. شوز سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی جب میں ہنستا ہوں اور اس وقت میں اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتا ہوں. شوز اونلی مائی ٹیتھ لائک اسنیکس بیئر فینگس، تو اس وقت میرے جو دانت ہوتے ہیں، مائی ٹیتھ میرے جو دانت ہوتے ہیں، تو وہ سام کے بیئر فینگس یعنی ننگے دانتوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں. سام کے ننگے اور زہر آلود دانت کی طرح معلوم ہوتے ہیں. تو اب اسٹینزا نمبر 6 کا پیرافریز اور ایکسپلینیشن کرتے ہیں. Stanza number 6. Paraphrase. My son, I want to become the person what I used to be in my childhood. I want to forget all these bad habits I have learned. Particularly, I want to learn again how to laugh sincerely, because I use my present laugh is not pure and is like the poisonous teeth of the snake. تو اس کا ایکسپلینیشن. This stanza shows the nostalgic feelings of the poet's past life and his dissatisfaction of pretense at present in order to survive. He views himself as a vicious portrait in front of the mirror. He requires to be genuine again. He makes this confession to a child, which shows this is his fantasy to live in the fairyland, which is obviously not possible. تو اب سٹینزا نمبر 7 آخری سٹینزا. سو شو می سن، تو بیٹا مجھے دکھائے، مجھے بتائے. ہاؤ ٹو لاف، کہ کس طرح میں ہنسو. شو می، مجھے دکھائے، مجھے بتاؤ. ہاؤ آئی یوز ٹو لاف، کہ میں کس طرح ہنسا کرتا تھا. اینڈ اسمائل، اور میں ہنسا کرتا تھا اور مسکراہٹ لاتا تھا اپنے چہرے پر. ونس اپان اے ٹائم، یعنی یہ ایک زمانہ تھا، یہ وہ وقت تھا. وین آئی واز لائک یو، جب میں آپ کی طرح تھا. تو اس کا پیرافریز اور ایکسپلینیشن. پیرافریز. مائی سن شو می ہاؤ ٹو لاف which I used to do when I was a child like you. Teach me that sincere laugh. Show me how to laugh truly. Show me how to laugh like your laugh without any boasting. تو اس کا ایکسپلینیشن. The poet wants to be a child again like his son and relearn the art of innocence and pure happiness. As everyone knows, a child at young age is true to their emotions. When they grow in the society, they have to change according to the society. This is the reality of most of you and me in our society, isn't that so? Most people love to live in the past, but as poem reveals, it is a fantasy. It is very hard to relive the past, but to adapt to the present social atmosphere, whether one likes it or not.